الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم ڈاکٹر صاحب کا اور الہدا کی آپ کے اس موقر ادارے کی انتظامیہ کا حکم ہو گیا اور میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں. اور یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ کوئی میرے جیسا نالائق طالب علم ہو اور اس کو اچانک سے کلاس میں داخل ہوتے ساتھ یہ بتایا جائے کہ آج سرپرائز کوئز ہے، اور جب کہ وہ بالکل بھی کسی ذہن کے نہا خانے میں بھی امتحان کے لیے تیار نہ ہوں. مشائخ کرام، میرے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، اور حقیقی معنوں میں یہ کوئی میں بالکل مبالغے سے یا کوئی لفاظی سے کام نہیں لے رہا. ان کی موجودگی میں میری گفتگو، وہ بھی درس کے نام پہ، صراحتاً میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور ہم اپنے ان مشائخ کو سننے، ان سے سیکھنے کے لیے آج یہاں حاضر ہوئے تھے. اور میرے لیے تو بس یہ خوش بختی اور ایک سعادت تھی کہ میں آج کی اس انتہائی بابرکت تقریب میں اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی موجودگی میں حاضری دوں، اور اسی نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہوں. بہرحال الامر فوق الادب کے تحت چند ایک گزارشات صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ایک دم سے دماغ میں بس یعنی آ رہی ہیں، کیونکہ پہلے سے کوئی معلوم نہیں تھا مجھے کہ میں نے کوئی گفتگو کرنی ہے. چونکہ آج کانوکیشن ہے اور آپ 2 بیچز جو ہے یہاں سے اپنا ایک سرٹیفکیٹ لے کر الحمدللہ رخصت ہو رہے ہیں، اور زندگی میں یہ ایک مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اگلے مرحلے کی جانب جا رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک نے، جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے سب سے افضل راستے علم کے راستے پر آ گیا. میں دوبارہ دہراتا ہوں، دین پر چلتے، دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے ہم میں سے جس کو یہ توفیق دے دی کہ وہ اس راستے کے سب سے بہترین اور افضل درجے کے اوپر آ گیا، اور وہ علم کا راستہ ہے. اسے اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے، اپنے اندر راسخ کر لینا چاہیے کہ وہ ساری زندگی طالب علم ہے، اور علم کا یہ راستہ اسے جنت تک جب تک نہ پہنچا دے وہ اس راستے سے جدا نہیں ہو سکتا. مرحلے مکمل ہو جاتے ہیں، ڈگریاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، سرٹیفکیٹس اور کورسز اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن علم کا راستہ مکمل نہیں ہوتا. وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر علم رکھنے والے سے زیادہ بہتر، زیادہ وسیع علم رکھنے والا اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اور جس قدر زیادہ ممکن ہو اس قدر زیادہ اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن رکھنا ہے، جاری اور ساری رکھنا ہے. ہدیہ تبریک ہے آپ کو بھی، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے والدین بھی، اور بالخصوص یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی جملہ انتظامیہ، ہمارے انتہائی قابل قدر ڈاکٹر محمد ادریس زبیر حفظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کے رفقاء، اور اس پورے ادارے کی جملہ مینجمنٹ میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا کہ جنہوں نے خیر کا یہ کام جاری رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ادارے سے جہاں بہت ساری پہلے بھی خیر پھیل رہی ہے، مزید اخلاص کے ساتھ، مزید توفیق کے ساتھ اس خیر کو آگے بڑھاتا چڑھاتا رہے. آپ احباب، آپ طلباء معاشرے میں اس ادارے کی ایک پہچان کے طور پر بھی اب اپنی اپنی جگہوں پر جائیں گے. اس لیے آپ پر دوہری ذمہ داری بھی ہے
ایک آپ کی اپنی ذاتی شخصیت ہے، اور اب آپ کے ناموں کے ساتھ الہدا کا ایک تعارف جڑ چکا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ذمہ داری کہ اپنے ادارے، اپنے اساتذہ کی ایک نمائندگی آپ نے ساری زندگی کرنی ہے۔ آپ اچھا کام کریں گے، خیر والا کام کریں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک بہترین ادارے سے نکل کر آئے ہیں، وہاں سے تربیت حاصل کر کے آئے۔ اور اگر آپ کی کوئی انفرادی ذاتی غلطی بھی ہوئی جو آپ کو ادارے نے تو نہیں سکھائی، لیکن اس پر مطعون ضرور کیا جائے گا کہ یار کہاں سے پتہ نہیں پڑھ کے آئیں، ان کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں، بتایا نہیں، جبکہ یقینی طور پہ سکھایا بتایا گیا ہوگا۔ اس لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر برانڈ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے ادارے، اپنے اساتذہ کا برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوتا ہے، اور ایک اچھا برانڈ ایمبیسڈر بنے، خیر کو ملٹیپلائی کرنے والا بنے۔ یہ بات میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس قدر دین اور اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعامل سے پھیلا ہے، اتنا دین تدریس سے یا واعظ سے نہیں پھیلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تعامل تھا، ان کی جو تربیت تھی، وہ دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے کہ اگر یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو پھر آپ کا اپنا کردار، آپ کا دین کس قدر سچا اور بہترین ہے۔ یقیناً ہمیں بھی اس کی طرف آنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے فی زمانہ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ دیندار لوگ معاشرے کے اندر وہ کردار پیش کریں جس کی وجہ سے لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کسی کے ساتھ دین کا لیبل لگتا ہے، نسبت جڑتی ہے، تو وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی ہیں، کچھ میڈیا کی کریٹڈ ہیں، لیکن ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے جو ہماری وجہ سے ہیں۔ جو باہر کی ہیں، عوامل ہیں، ان کے ایک علیحدہ مدارج ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان سے نبٹنے کے لیے آپ نے اس پورے سال میں بہت سارا کچھ الحمدللہ سیکھا ہے، سنا ہے۔ لیکن کہیں کسی جگہ پر وجہ ہم نہ ہوں، ہماری کوئی خرابی نہ ہو، اس پر بہت زیادہ فوکس رہنا چاہیے، تاکہ دین کی وہ اچھی، قابل عمل اور بہترین صورت جو حقیقتاً اس خوبصورت دین کی اپنی صورت ہے، وہ معاشرے کے اندر جا کر پھیلے بھی، اور لوگوں کو حقیقتاً یہ بھی پتہ چلے کہ اہل دین ایسے ہوتے، اور ان آپ کے ساتھ معاملہ کر کے، آپ کے ساتھ رشتہ داری کر کے، آپ کے ساتھ کاروبار کر کے، آپ کے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن میں کولیگ کے طور پر جو بھی کسی بھی کیپیسٹی میں کام کرے، اس کو ایک خیر محسوس ہونی شروع ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خیر پھیلانے والا اور بانٹنے والا اور دین کی یہ برکات سمیٹنے والوں میں سے بنا دے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں آپ کے اس ادارے کا، آپ سب کا۔ مختلف اوقات میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اگر ڈائریکٹ نہیں ملا تو انڈائریکٹلی کچھ لیکچرز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ کاوشیں قبول فرما لے۔ اور ایک گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ طلبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مقام کے حامل ہوتے ہیں، آپ بڑے اخلاص کے ساتھ یہاں آئے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہوتی۔ ہم جو یہاں اس کرسی پر بیٹھتے ہیں، ہمارا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان ہر وقت اپنے عمل کو سنبھالنے، واہ واہ سے، ریاکاری سے، دیگر شیطان کے حملوں سے بچانے کی صورت میں۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے کیمرہ لگ گیا نا، اس نے ہمارے امتحان کو بہت بڑھا دیا۔ اس لیے یہ گزارش جو ہر جگہ ہوتی ہے اور دہرائی جاتی ہے میری جانب سے، یہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھ سمیت آپ نے جس سے اگر کوئی فائدہ اٹھایا ہے، ہمارے لیے اخلاص کی اور للہیت کی اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرما کے ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور دین کا وہ جو ٹوٹا پھوٹا کام ہم کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھا کر قبول فرما لے، اور اس میں بہت ساری جو میری اپنی ذاتی حیثیت میں کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرما دے۔ بہت بہت شکریہ انتظامیہ کا، آپ سب کا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔